بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ مومنون کی 62 نمبر آیت پر ہوا تھا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک بیان ہوا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نہیں ڈالتا تکلیف کسی نفس کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو بالحق حق کے ساتھ وہ ان کو بیان کر دے گی، یعنی کہ وہ قیامت والے دن کوئی جس طرح انسان کی کتاب ہے لکھی جاتی ہے، وہ اس میں ہر چیز درج ہے، وہ اس دن آ جائے گی سامنے اور ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں سے آگے فرمایا بل قلوبہم فی غمرات، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ہیں۔ اصل دل کی سارا معاملہ دل سے ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا، کیا خوب کہا کہ وہ کون ہے جو دلوں کی نظر میں رہتا ہے، انسان کے اندر سے اس کی سوچ ہوتی ہے، تو وہ ہے اللہ جو انسان کے دلوں کی مطلب سارا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اندر سے بندہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم من ھذا لہم، یعنی کہ وہ اس سے غفلت میں ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ بھی ان کے چند اعمال ہوتے ہیں، ہم لَهَا عَامِلُونَ، جنہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ مطلب کوئی بھی آدمی کچھ ایسے بے تکے سے بھی عمل کرتا رہتا ہے، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی نہ کوئی نفع ہوتا ہے نہ کوئی نقصان۔ تو ساتھ ہی فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترافیہم، جب ہم نے پکڑا ان میں سے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو وہ اٹھ پڑے بلبلا کر، یعنی کہ بالکل خوف سے ان کے پاس جب وہ طاری ہو گیا، جب یہ عذاب ان کے اوپر آ گیا تو فرمایا لا تجأروا، اب مت بلبلاؤ، اليوم، آج کے دن مت تم بلبلاؤ، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم کو ہمارے ہاں ہماری طرف سے مدد نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ آج تمہارا بلبلانا یا خوف کرنا یا عاجزی کرنا وہ کسی کام میں، یا توبہ استغفار کرنا کسی کام میں نہیں آئے گا۔ اس دن کی توبہ وہ قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے وہ کتاب اس کی بند کر دی ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکثون، تھی یعنی کہ پکی بات ہے، ہوتا تھا یہ کہ پڑھی جاتی تھی تم پر میری آیتیں، ٹھیک ہے، اور تم جو تھے وہ تھے ایڑیوں کے بل پھر جاتے، یعنی کہ آیتیں اللہ کی پڑھی جاتی تھی اور تم جو ہے اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ کیا نہیں کر رہے ہوتے تھے؟ غور نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کے دلوں کے اوپر پڑھتے تھے۔ یہ انسان کی کیفیت اس طرح تھی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر مہر لگا دی تھی جب ان کی کیفیت اس طرح کی ہوئی تو یہ حال تھا وہ تمہارا، مستکبرین، یہ تکبر کر رہے ہوتے تھے، بہی اس سے، سامرن تہجرون، گندمی رنگت میں تم بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ گندمی رنگت سے یہاں میرا مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یعنی کہ اندھیرا چھاتا، یا تمہارے اندر کی وہ جو گندمی تھی، یعنی کہ حقیقت اصل رنگ تو اللہ نے انسان کو دیا وہ سفیدی کا ہے، نور ہے، لیکن وہ کیا جس کے اوپر گندمی رنگ چھایا جاتا ہے، جیسے سانولا ہو جاتا ہے بندہ، تو یہ یعنی کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ تکبر بھی کرتے تھے، اور یعنی کہ اوپر جس طرح رنگ چڑھے ہیں اور وہ اس طرح کی یعنی کہ باتیں کرتے تھے، بےہودہ گوئیاں کرتے تھے۔ تو فرمایا افلم یدبروا القول، کیا تم نے غور نہیں کیا کلام میں، بات میں، قول، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یعنی کہ قول کیا ہے؟ یہ قرآن۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا قول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے یہ قرآن۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے تھے بات میں، یعنی کہ اس قرآن میں؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم هم الاولین، یا آئی تھی تمہارے پاس جو نہیں آئی تھی تمہارے آباء و اجداد کے پاس۔
یہاں یعنی کہ آ گئی تھی تمہارے پاس وہ جو نہیں آئی تھی پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس، یعنی کہ ان کے پاس بھی تو وہ باتیں آئی تھی، کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ سب کے پیچھے پیغمبر ہم پڑھ کر آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے انہوں نے کیا کہا کہ آپ عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، صرف اللہ کی، نہیں ہے ما الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا۔ تو اللہ پاک نے ہر پیغمبر کے ذریعے یہی پیغام پہنچایا، کوئی یہ نئی بات نہیں تھی۔ اور دل سے بھی جب ہم نے اقرار کیا، جب بھی بچہ وہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلامی پہ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ ماننا اور نہ کرنا، وہی تکبر آ جاتا ہے اور اللہ کی بات سے مطلب منحرف ہو جانا۔ ساتھ ہی فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ کہ یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسولوں کو اور وہ ان سے انکار کرنے والے ہوئے۔ یہاں یہ دو رسولوں کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو، جو اللہ کی بات پہنچائے، اللہ کی بات کا پہنچانے والا۔ جیسے کہ کتنے رسول آئے اور انہوں نے ان کو کہا، ایک تو یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے جو انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے برائی کے اوپر، جب وہ برائی کرنے لگتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ مت کر، تو یہ بھی ایک رسول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں بہی جنتن، کہ اس کو کوئی جنون ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا اس کو کوئی جنون ہے، دیوانہ سا ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ ہے کہ وہ حق لے کر آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر جو ہیں وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ میری زندگی میں واقعہ ہوئی، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب کبھی بات ہوئی کسی بھی بڑے علماء سے، اور جب قرآن رکھا گیا تو انہوں نے جب قرآن آیا تو اس کو جھٹلا دیا۔ یہ حقیقت واقعہ ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، جو حق ہے اس کی طرف نہیں آ رہے، اس کو نہیں مان رہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا وَاتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر پیروی کرنے لگ پڑتا حق ان کی خواہشوں کی، یعنی حق تو یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے مثال کے طور کے اوپر، اور کسی بے گناہ کو بے گناہ جانا، یہ حق ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، حق یہ۔ تو اگر حق ان کی باتوں کے اوپر چل، جیسا کہ یہ ان خواہشوں ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجی جائے، تو حق ان کے پیچھے چل پڑتا مثال کے طور پہ۔ اللہ پاک نے یہاں بیان کیا کہ اگر حق پیروی کرنا شروع کر دیتا ان کے خواہشوں کی تو فساد پڑ جاتا آسمانوں و زمینوں میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب میں فساد پڑ جاتا۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم لے کر آئے ہیں انہی کے لیے انہی کی نصیحت، انہی کی یاد دہانی، انہی کی نصیحت ہم لے کر آئے ہیں تاکہ یہ یعنی کہ اپنی اصلاح میں رکھیں، حق کے اوپر چلیں، نہ کہ اپنی خواہشوں کے اوپر حق کو چلائیں، حق کے اوپر خود رہیں۔ اور یہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپنی اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پاک نے ان کو نصیحت بھیجی تھی اس سے یہ اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اس کے اوپر نہیں آ رہے۔ فرمایا ام تسألہم خرجن فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، یعنی کہ کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے آمدنی کا کچھ، تو آمدنی آپ کے رب کی بہتر ہے اور وہی ہے بہتر رزق دینے والے۔ یعنی آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں یا کچھ سوال کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے رب کے پاس جو ہے وہی ہے سب کچھ بہتر۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ یقیناً بلاتے ہیں انہیں سیدھے رستے کی طرف، آپ انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ،
اور یقیناً بات یہ ہے کہ بے شک جو نہیں ایمان لانے والے ہیں آخرت کے اوپر، وہ اوپر اس صراط، اس رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اس کے اوپر نہیں آ رہے، جو آخرت کے اوپر پکا یقین نہیں رکھ رہے۔ تو لہٰذا آخرت کے اوپر یقین سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور دور کر دیں ان سے جس میں یہ تھے، من در لجوا فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور کر دیں اس تکلیف کو جس میں یہ تھے، تو وہ اصرار کرنے لگے اپنی سرکشی میں اور اسی میں بھٹکنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ یہ ان کی کیفیت ہے، اگر ان کے اوپر رحم ہو جائے تو یہ سرکشی میں چلے جائیں۔ تو اللہ ہی ہے بچانے والا کہ انسان سرکشی میں، دیکھیں یہ تقوی کی ضد ہے سرکشی، تقوی یہ ہے پرہیزگاری اور اس کی ضد ہے سرکشی، اللہ کے حکم سے سرکشی کر جانا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم پکڑ چکے ہیں انہیں عذاب میں بھی، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پھر نہ تو وہ جھکے اپنے رب کے آگے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی، یعنی کہ جب اللہ پاک نے پکڑا ان کو تو اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں ہوتا کہ مطلب اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے، چلو بندہ انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تو سیدھا ہو جا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جو دل مومن ہوتا ہے یا دل میں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایمان آ جائے تو وہ فوری طور کے اوپر اللہ کی طرف تائب ہو جاتا ہے، رجوع ہو جاتا ہے، تو معافی کرتا ہے، مانگتا ہے اپنے گناہ کی اور اس گناہ کو چھوڑتا ہے۔ حتیٰ، تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ساتھ ہی فرمایا حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابن، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیے ان کے اوپر دروازے، یعنی کہ جب انسان کی صدائی کی طرف نہیں آتا اللہ پاک اس کے اوپر کھول دیتا ہے دروازے، کس کے؟ عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یعنی کہ عذاب سخت کے، تب اچانک وہ اس میں مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی کہ اللہ پاک نے جب ان کے اوپر نہیں مانے، انہوں نے سیدھے نہیں ہوئے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب جب بھیج دیا تو تب وہ کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، ابھی پھر مایوسی کا وہ فائدہ نہیں رہا۔ تو لہذا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا، بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت ہی کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے بار بار یہی آیت آگے سورہ ملک میں بھی آئے گی کہ یعنی کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ چیزیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اڈاپٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، کان سے آپ سنتے ہیں، آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، یا دل سے آپ محسوس کرتے ہیں، اس کو مطلب چوائس کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں جہاں سے اچھائی اور برائی دونوں انٹر ہوتی ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے نا، یا کانوں سے یا آنکھوں سے، تو یا اس کے مطلب وہ دل سے پھر وہ چوائس کرتا ہے۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہم کو دی تاکہ ہم اس میں سے چھانٹی کر سکیں، حقیقت کے اوپر آ سکیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے اگایا تم کو زمین میں سے، پھر تم اسی پھیلایا تم کو زمین میں اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ۔ وہی ہے جس نے زمین میں آپ کو پھیلا دیا، پہلے تو ایک تھے، اس سے دو بنے، دو سے مطلب کتنے آج کتنی دنیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کا پھیلانا کس طرح ہوا۔ تو لہذا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کی طرف ہم اکٹھے ہو کر جائیں گے، یہ نہیں کہ یہاں پھیل کر یہیں رہ جائیں گے، واپس جانا بھی ہے۔ اسی کے اوپر پورا یقین رکھنے والا وہ اس سے بچتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو بدلنا ہے رات اور دن کا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ وہی ہے جس نے زندگی بھی دی اور موت بھی دی اور اختلاف بھی رکھا اس نے دن اور رات میں، تو کیا تم یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی بندہ عقل نہیں کرے کہ یہ اتنے قدرتوں کا مالک،
آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جا سکتا ہے اگر آپ اس کے اوپر ایمان رکھیں، اور آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے اگر آپ اس کو یعنی کہ اس کی بات کو پیچھے پھینکیں۔ تو فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ کہتے ہیں وہی جیسا کہ پہلے لوگوں نے کہا تھا، یعنی کہ جیسا پہلے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی یہ بھی کہتے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذاما ائنا لمبعوثون، کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کہ یہ اٹھایا جانا ان کا یقین نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ، اور وہ کہنے لگے وَلَقَدْ وَإِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا، وہ کہنے لگے کہ یہی وعدہ ہوتا رہا ہے ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ اور کچھ نہیں مگر صرف کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یعنی کہ یہ وہ جو کافر تھے وہ اس طرح اس کا انکار کرتے تھے کہ بولتے تھے بس یہ کہانیاں ہیں، کسی نے کوئی مر کے تو نہیں آیا۔ مجھ سے ایک گورے نے ایک دفعہ ایک سوال کیا، اس نے کہا کوئی بندہ آج تک واپس تو نہیں آیا جو مر کے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ واقعی وہاں یہ بات ہے۔ تو میں نے اسے قرآن پڑھنے کی دعوت دی اور اسے کہا کہ قرآن میں سورہ یاسین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ مرا ہے اور مرنے کے بعد اس کے جو یعنی کہ دنیا سے میں اس کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ عمل ہوا ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی قرآن میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ بندہ کیا ہوا اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کو جب شہید کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا ادخل الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا ہائے کاش کہ میری قوم جان لیتی، ان ربی غفر لی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے داخل کر دیا عزت والوں میں۔ تو یہ ہوا اس بندے کے ساتھ جس نے حق کے ساتھ، یعنی کہ جو رسول آئے تھے تو اس نے صرف ان کی تصدیق کی، یہ بھی نہیں کہ اس نے اب عمل شروع کر دیا، تو اس نے خالی کہا کہ ہاں بھائی یہ سچ ہے، میں سچ کو مان گیا۔ تو سچ کی تصدیق کرنا اتنی بڑی بات ہے، تو اتنا بڑا انعام ہے اس کے اوپر۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کو کہانیاں کہتے رہے، یعنی کہ جو حق ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ کہیے کہ کس کے لیے ہے زمین اور جو اس میں ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ یہ جو زمین ہے یہ کچھ ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو وہ کہہ دیں گے اللہ کا۔ دیکھیں وہ اللہ کو مان رہے ہیں، یہاں بات کلیئر ہوگی، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے، وہ صرف اللہ کے ان وعدوں کو نہیں مان رہے، جیسا کہ قیامت کے دن اٹھ پڑنا، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا پوچھو یہ کس کا ہے، تو کہہ دیں گے للہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نصیحت نہیں پھر پکڑتے، مانتے بھی ہو کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھئے کہ کون پروردگار ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب پروردگار کون ہے، پوچھئے آپ ان سے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو کہ سیقولون للہ، تو وہ کہہ دیں گے اللہ، دیکھیں وہ کہہ دیں گے جس سے سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، تو کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں پرہیزگاری کرتے، مانتے بھی ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر پرہیزگاری کیوں نہیں کر رہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دے سکتی اس کے مقابلے میں، یعنی کہ کوئی اور نہیں اس کے مقابلے میں پناہ دے سکتا تمہیں، اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ۔ یہ دیکھیں سوال، یہ تیسرا سوال آ رہا ہے، اللہ پاک نے یہ پھر سوال رکھا کہ بتاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، اور یہ کہ وہ پناہ دیتا اور جیسا کوئی پناہ نہیں دیتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔
تو ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا سیقولون للہ، وہ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی کہ اللہ ہی ہے، یہ مانتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا، آتیش جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں، آتیش جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر بندہ مانتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑا ہونا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے فاستقم، پھر اس کے اوپر کھڑا رہا، قائم رہا، تو اس کے لیے نازل ہوتے ہیں فرشتے۔ یہ بات ہے، کلمہ کہہ دینے سے، منہ سے بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ اصل چیز جو ہے وہ مسلمانی پوری ہے، اسلام سر خم کر دینا، مان لینا اللہ کو مکمل، تو یہ چیز ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ، تو اللہ پاک نے فرمایا قل فانا تسحرون، پھر تم پر جادو کہاں سے ہو جاتا ہے، یعنی کہ تم کیا سحر ہے تم پر ہو جاتا کہ تم جو ہے نا وہ مطلب حقیقت بات کو نہیں مان رہے۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس سچ، اور وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ وہ یہ باتیں ماننے کے باوجود بھی جھوٹے ہیں، جھوٹ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ پاک نے فرمایا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، یعنی کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک بات پرانے دوروں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ ہوتے تھے، تو جب ایک ایریے کا بادشاہ تھا وہ دوسرے ایریے پہ چڑھائی کرتا تھا، وہاں سے اس کا وہ جو اس کی سرزمین تھی اس کو قابض کرتا تھا اپنے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہی جو مطلب آج کی دنیا میں آج کے لوگ بھی جو ملکوں والے ہیں وہ دوسرے ملکوں پہ حملے کرتے ہیں اور وہ ان ملکوں کو حاصل کرتے ہیں، تو ایسا ہی عمل اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، تب ضرور لے جاتا ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا، یعنی کہ جو ایک نے پیدا کیا تھا دوسرا معبود آ کر وہ لے لیتا۔ مثال کے طور پر زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے تھے، دوسرا معبود ہوتا وہ بولتا نہیں یہ میں لوں گا، وہ چھین لیتا، ان سے لڑائی کرتا، جنگ ہوتی، اور کیا ہوتا، اور ضرور چڑھ دوڑتے، یعنی کہ چڑھائی کرتے دوسرے بعض پر، یعنی کہ ایک الہ دوسرے الہ پر کیا کرتا ہے، چڑھائی، جیسا کہ پرانے دوروں میں جنگ بادشاہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایسا پھر الہوں میں بھی ہوتا، چونکہ اسی لیے کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا سبحان اللہ عما تصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت، جو جاننے والا ہے غیبوں کا اور حاضر ہے، یعنی کہ ہر فعل میں موجود ہے۔ فتعالی اما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ وہ شریک بناتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں اللہ پاک نے خود ہی ایک دعا ہم کو سکھائی، اس صورت میں چند دعائیں موجود ہیں جن میں سے یہ پہلی آ رہی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ کہیے کہ اے میرے رب ضرور اگر آپ دکھائیں مجھے جس کا وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہماری زندگی میں ہی یہ وعدہ جو آپ نے کیا ہے قیامت کا، اور یہ اگر آپ ان کو دکھا دیں یا عذاب کا جو وعدہ کیا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو میرے پروردگار نہ کیجئے شامل مجھے ظالم قوم میں، اگر ایسا ہو جائے تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کیجئے۔ تو انشاءاللہ یہاں ابھی ہمارا اختتام ہوا ہے یہ 94 نمبر آیت پر، پھر انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔